حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا مصیبت تکلیف میں مبتلا، کوئی گردے یا کالج کے مرض میں مبتلا ہے، ایسے پسلیاں دبائے ہوئے، فرخ آباد جا رہا، فرخ آباد، وہاں کوئی اس کا، فرخ آباد انڈیا کا ایک شہر ہے، وہاں اس کا کوئی ڈاکٹر تھا یا معالج تھا، اس کے علاج کے لیے ٹرین کا سفر کر رہا، تو حضرت نے دیکھا، حضرت نے فرمایا تجھے میں ایک عمل نہ بتاؤں تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا ملا جی ضرور بتا دیں۔ مسلمان تھا، بڑا آدمی تھا، سادہ سا بندہ تھا۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد صلاۃ تکون لک رضوان ولحق ادا وآتہ الوسیلۃ وصلی علی جمیع اخوانی من المؤمنین والمسلمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لک رضوان ولحق ادا وآتہ الوسیلۃ وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ پڑھ لے 3 دفعہ۔ اس نے کہا مجھے تو نہ آوے، کب میں پڑھ لوں؟ پڑھ لیا۔ پھر فرمایا 1 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لے۔ اس نے کہا مجھے تو نہ آوے، کب میں پڑھ لوں؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پڑھ لی۔ اب فرمایا 40 دفعہ پڑھ لے ہو شافی ہو شفا قول امام موسیٰ رضا۔ یہ پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ دے، یہ درود اور یہ سورۃ یاسین امام موسیٰ رضا رضوان اللہ سلام اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی روح کو ہدیہ دے۔ میں نے جس وقت یہ درود پاک پڑھایا تھا، مجھے مجمع نے کھڑے ہو کے بتایا تھا 9-10 محرم کو تسبیح خانے میں مجالس اور محافل ہوتے ہیں۔ میں نے فضائل درود شریف رکھا سامنے شیخ الحدیث کا، اس میں یہ درود لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ حج پہ جا رہا تھا، اس کا قریبی عزیز مر گیا، منہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا، وہ رونے بیٹھ گیا۔ ایک ابر آیا بطحا سے اور اس میں ایک ہستی آئی، انہوں نے ہاتھ پھیرا، منہ ٹھیک ہو گیا، پیٹ ٹھیک ہو گیا، جسم کی سیاہی ختم ہوئی، تو جانے لگے۔ تو پوچھا حضور آپ کون ہیں اور یہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تمہارا نبی ہوں۔ یہ بندہ مجھ پہ درود پڑھتا تھا اور کہتا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے۔ اور دوسرا حوالہ میں نے دیا ہے کہ آپ ہر اللہ درود ابراہیمی یہی درود پڑھتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ بندے نے کھڑے ہو کے کہا ہم نے سمجھا یہ درود ہمارا ہے ہی نہیں، اور اس کی روایت بتاؤں۔ میں نے اس کی روایات اکٹھی کی ہیں، بہت زیادہ اکٹھی کی۔ مولانا یوسف بطالہ صاحب ابھی فوت ہوئے ہیں، حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ تھے، انگلینڈ میں رہتے تھے، لیکن قدرت کا نظام قبر کینیڈا میں جا کے فرماتے تھے ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے تھے سارے درود افضل ہیں، اس درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ساتھ خالص آل محمد کی نسبت ہے، اس درود کو پڑھا کرو، آل کی محبت ہوگی، اور اللہ کے حبیب کو اپنی آل سے بڑی محبت ہے، اپنے گھر سے باپ کو بیٹے اور بیٹے سے بڑی محبت ہے، جو باپ کے بیٹے اور بیٹی سے محبت کرتا ہے اس کو اس سے زیادہ محبت۔ باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور جو باپ کی اولاد سے محبت کرے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ نظام الدین میں کسی نے شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت ان لوگوں کے بارے میں کیا کیا جائے؟
پر میں ان کا اکرام کیا جائے، کیونکہ ان کے اندر آل کی محبت ہے اور ان سے آل کی محبت لے لی جائے۔ پر میں حضرت محبین کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پر میں ان سے اولیاء کی محبت ہے، ان سے اولیاء کی محبت لے لی جائے۔ سائیں مدنی صاحب ریل میں سائیں سفر کر رہے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تکون لک رضاء ولحقہ اداہا وآتہ الوسیلۃ وصلی علی جمیع اخوانی من النبیین والصالحین۔ یہ درود سارا پڑھا، سورۃ یاسین پڑھی، پھر فرمایا پڑھ هو الشافی هو الشفا قول امام موسیٰ رضا۔ یہ پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کر اور اس کو مسلسل پڑھ، هو الشافی هو الشفا قول امام موسیٰ رضا، اس کو پڑھ کے ان کو ہدیہ کر اور پڑھ کے تکلیف ٹھیک ہو جائے گی۔ اب درود بھی سائیں نے پڑھا اور سورۃ یاسین بھی سائیں نے پڑھی، وہ تو ان پڑھ تھا۔ اب فرمانے لگے یہ پڑھ کر سائیں میں تو ان پڑھ، میں یہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ سارے عمل سائیں نے کیے، سائیں مدنی نے، اور اس پہ پھونک مارتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا درد ہلکا ہونے لگا اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد سو گیا۔ سائیں کو پتہ چلا کہ اس کو سکون آ گیا، اور جب اس کو سکون آ گیا اور کتنی دیر سویا، پتہ نہیں کتنے عرصے کا دردوں کا مارا جاگا ہوا تھا، جب اٹھا تو لپٹ گیا۔ میں آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام حسین احمد ہے۔ کہنے لگا وہ حسین احمد تو نہیں جس کو لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، آل رسول کا منکر ہے۔ کہہ رہا وہی۔ کہنے لگا آپ نے تو آل رسول کے وسیلے سے میری مسئلے حل کر دی، آپ تو نہ ہوئے، آپ تو آل کے ماننے والے ہوئے، آپ تو محمد آل محمد کے ماننے والے۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔